علی علی نعت شریف لگا کر کے کہ لکھا تھا یہ کلوا سب کو نچا کر رہے گا. کیا بولنا تھا؟ یہ کلوا سب کو نچا کر. شبیر برکاتی نام ہے اس کا. شبیر نام ہے، مہاراشٹر شریف سے مرید ہے تو اس کو شبیر برکاتی بولتے ہیں. اور ایک ناظم ہے کفیل انبر. کیا نام ہے؟ کفیل انبر. اس نے جانتے ہو کیا کہا مفتی صاحب سے؟ سنیے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ شبیر برکاتی یہاں آ رہے ہیں تو مفتی صاحب تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے یہاں. بولا تھا نا. یہی بات اگر اس سے بولا جائے کہ شبیر برکاتی تجھے معلوم تھا پہلے سے کہ مفتی شہریار صاحب آ رہے ہیں تو آیا کیوں؟ تجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ مفتی شہریار صاحب نے اس کی کئی جگہ پہ کلاس لگائی، کئی جگہوں کے اوپر اسے ٹوکا ہے کہ نعت شریف پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے. کیا؟ نعت شریف پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے. جیسے نعت کے بارے میں تمام علماء، مفتی ہے نا، شاعر، سب لوگ بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف حضرت حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے، ہے نا، اور رسول اللہ سنا کرتے تھے، انعام سے بھی نوازتے تھے. حدیث تو صحیح ہے خیر، لیکن حضرت حسان بن ثابت کیا اسی طریقے سے نعت پڑھتے تھے؟ بتاؤ، حضرت حسان بن ثابت کیا اسی طریقے سے نعت پڑھتے تھے؟ علی 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 علی، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا پڑھ رہا ہے. اور جو نعت شریف یہ سنتے ہیں، دیکھا ہوگا تم لوگوں نے موبائل پہ، تو اس میں بہت تو ناچتے ہیں، کودتے ہیں، ہے نا، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، کوئی پیسوں کو لٹا رہا ہے، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، علی علی کر کے وہ سب کو نچا رہا ہے. کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی طریقے سے نعت سنتے تھے؟ یا رسول اللہ اسی طریقے سے نعت سنتے تھے جس طریقے سے آج کے لوگ سن رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کیا اسی طریقے سے نعت شریف رسول کو سنایا کرتے تھے؟ نہیں. اسی کی اصلاح مفتی صاحب نے کی، کہا کہ نہیں، نعت شریف پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے کہ تم لوگوں کو جھماؤ، لوگوں کو نچاؤ، ہے نا. نعت شریف پڑھنے کا یہ انداز اختیار کرو کہ لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو جائے، ہے نا. یہ اسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اور وہ کفیل انبر بولتا ہے نا کہ مفتی صاحب جب تمہیں پتہ تھا کہ یہاں شبیر برکاتی آ رہا ہے تو تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ اسلام نہیں ہے نا. کیا بولتا ہے کہ یہ اسلام نہیں، اس طریقے سے اصلاح نہیں کی جاتی ہے. تو ایک غلطی ہوتی ہے چپکے، ہے نا، ایک غلطی وہ ہے کہ ہم خاموشی سے کریں، چپکے کریں، تو اس کی ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اس کی معافی اکیلے مانگیں. اور ایک غلطی ہے وہ کہ ہم سے اعلانیہ لوگوں کے سامنے ہو گئی، تو اس کی معافی مانگنے کے لیے ہمیں لوگوں کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو غلطی اس نے وہاں پہ لوگوں کے سامنے کی. مفتی صاحب اس کو اکیلے لے جا کر کے کمرے میں یا جہاں پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جا کر کے اس کو سمجھاتے مفتی صاحب، تو وہ بات وہیں تک رہتی. اور یہ بار بار کرتے جیسا کہ کرتے چلے آئے ہیں، ہے نا. لوگوں کے سامنے مفتی صاحب نے اس کو ڈانٹا، تو اس سے دوسرے جو شعراء ہیں ان کے دلوں کے اندر وحشت طاری ہوئی ہے کہ نہیں. اب وہ نعت پڑھنے کے لیے ممبر پر کبھی دھوم دھڑکا، کود پھاند نہیں کریں گے. سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ایسے بولتے ہیں نا جلسوں میں، آگے والے بولو سبحان اللہ، پیچھے والے بولو سبحان اللہ، دائیں والے بولو سبحان اللہ، بائیں والے بولو سبحان اللہ، ہے جبرن سبحان اللہ بلوایا جا رہا ہے. یہ جلسوں کا معاملہ نہیں ہے. پھر اس نے خیر کفیل انبر نے معافی مانگی ہے حضرت سے. لیکن معافی مانگنا کتنا آسان ہو گیا ہے. غلطی کر دو معافی مانگ لو، غلطی کرو معافی مانگو. اتنے بڑے ناظم نظامت کرتے ہیں. اور کفیل انبر کا ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک مولانا صاحب کو مفتی بول دیتے ہیں. تو ان کی اصلاح جب وہ حضرت کرتے ہیں تو کفیل انبر بولتا ہے میں جاہل ناظم نہیں ہوں، میں جاہل
ناظم نہیں یعنی میں جاہل نظامت نہیں کرتا ہوں جیسے اور لوگ جاہل ہیں نظامت کرتے ہیں، ہے نا؟ یہی تو مطلب اس کا ہوا کہ باقی اس کو چھوڑ کر کے، کفیل امبر کو چھوڑ کر کے جتنے بھی ناظم ہیں، نظامت کرتے ہیں، اناؤنسری کرتے ہیں، سب کا نام بولتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ جاہل ہیں، ہے نا؟ اس سے یہی تو پتہ لگ رہا ہے، چل جا، اس سے یہی تو پتہ لگ رہا ہے نا کہ میں جاہل ناظم نہیں ہوں، باقی یہ سارے جاہل ناظم ہیں، جتنی نظامت کی جاتی ہے سارے لوگ نظامت کرتے ہیں، سب جاہل ہیں کیا؟ میں جاہل ناظم نہیں ہوں۔ اور شبیر برکاتی جو علی علی کرتا ہے، علی علی کرتا ہے نا، اس کے لفظ بھی صحیح نہیں ہیں، تلفظ صحیح نہیں ہے نا؟ اس نے ایک جگہ اس کے بعد میں جلسے میں کہا کہ وہاں جب میں نعت شریف پڑھ رہا تھا، میرے نعت شریف پڑھنے کے بعد میں پبلک چلی گئی اور یہ مفتی صاحب کو ناگوار گزرا، جس کی وجہ سے مجھے ایسے ایسے باتیں کہی ہے، نہیں ایک دو مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس نے کیا بولا کہ عزت اور ذلت دینا اللہ کے ہاتھ ہے، معاذ اللہ۔ کیا بولا؟ عزت اور ذلت، مطلب لفظ صحیح ہے۔ لفظ کیا ہے؟ عزت ذلت، عین زے تے، ٹھیک، اور زال لام تے، عزت ذلت، یہ لفظ ہے۔ اور وہ کیا بولتا ہے؟ عزت ذلت۔ جس کے لفظ صحیح نہیں ہے وہ مفتی صاحب کو نصیحت کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، قیامت کی نشانی۔ ویسے شبیر برکاتی سے کسی بھی مولانا کی پرسنل دشمنی نہیں ہے نا؟ جیسے کہ ہم ہیں تو ہم بھی برکاتی ہیں نا، نام لکھا ہے کہ نہیں؟ مولانا عارف برکاتی، تو برکاتی وہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غلطی کرے تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا نہ جائے۔ جہاں علماء ہماری اصلاح کرے وہاں سر جھکا کے تسلیم کر لینا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ ہم سے وہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے علم تک پہنچ سکے، تو ہم سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا، بتایا، تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، ہے نا؟ اچھے آدمی کی یہی ایک نشانی ہوتی ہے، مسلمان کی یہی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی خامی دیکھیں وہ تسلیم کرے، مانے۔ اس سے ایک حدیث علماء بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، وراثت میں ان کو وہ کام ملا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے قوم کو سمجھاتے تھے، تو جو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ان کو بتاتے، ہے نا؟ تو کیا وہ لوگ اسی طریقے سے بحث کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور وہاں کے اوپر اگر بات کی جائے سراسر خامی اور غلطی تو عوام کی بھی ہے، کیونکہ عوام اکثر وہ کام کرتی ہے جس سے اس کو مزہ مل رہا ہے۔ ٹھیک، کل سے بتایا تھا کہ پکچر دیکھتے ہیں آدمی، فلم دیکھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ہے نا؟ تو ان کو فلم میں، پکچر میں مزہ مل رہا ہے، رضائی میں لیٹے ہیں، ہاں، نیا نیا وقت، مطلب نیا نیا ماحول دیکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، تو ان کو مزہ مل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سیریل وغیرہ میں مزہ آ رہا ہے، مزہ، تو مزے کی خاطر انہوں نے اس کو چنا، اس کو پسند کر رہے ہیں۔ نماز میں بستر سے اٹھنا ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، اٹھنا ہے، وضو بنانا ہے، دن میں ٹھنڈک لگ رہی، وضو بنانا ہے، تو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ظاہری طور پہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اور مزہ اس میں اتنا ہے نماز میں کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں۔ بس نماز کو انسان سچے دل سے پڑھے، ٹھیک، سچے دل سے نماز پڑھے تو نماز کے اتنا کسی کے اندر مزہ ہی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا بغیر نماز پڑھے اس کو کبھی سکون ہی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ تو کم عقلی ہے لوگوں کی کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو آج پبلک وہ پسند کر رہی جس میں اس کو مزہ آ رہا ہے۔ جب وہ علی علی کرتا ہے تو پوری پبلک ناچنے لگتی ہے نا؟ ایک ویڈیو ڈالا تھا سوشل میڈیا پہ، یہی علی علی نعت شریف لگا کر کے، کہ لکھا تھا یہ کلوا سب کو نچا کر رہے گا۔ کیا بولنا تھا؟ یہ کلوا سب کو نچا کر مانے گا۔ اور اتنی اس کی غیرت مر چکی ہے
ابھی طلق کر کے اس نے معافی نہیں مانگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی طلق کر کے اس نے معافی نہیں مانگی مفتی صاحب سے کہ حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں علامہ صغیر صاحب جوکھن پوری، انہوں نے بھی اس کی اصلاح کی ہے اور کہا کہ آپ نعت شریف پڑھنے کا انداز بدلیے، آواز بہت اچھی ہے نا، کلوے کی آواز بہت اچھی ہے، پر نعت شریف پڑھنے کا وہ انداز بدل دے، ہے نا، نعت شریف پڑھنے کا انداز بدل دے، کچھ بدل دے بس، اس کی آواز میں گراوٹ نہیں آئے گی، ٹھیک، اس کو جتنا پبلک چاہتی اتنا ہی چاہے گی۔ پبلک کو کیا چاہیے آج کل جاہل نوجوانوں کو کہ اس کو مزہ آئے، اس لیے لوگ آج بولتے ہیں کہ ہم جلسہ سننے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جلسہ سننے جاتے ہیں، جلسہ دیکھنے جاتے ہیں، سننے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ جلسہ دیکھنے جاتے ہیں، تو دیکھنے جاتے ہیں اسی لیے کہ دیکھیں کیسا ناچ رہا ہے، کون کون خدا رہا ہے، کیسے کپڑے پہنے ہیں، کیسا چہرہ ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، سانولا ہے، کیسے کیا ہے، پڑھتا ہے، دیکھ کے چلے آتے ہیں، سننے نہیں جاتے ہیں۔ دل اور دماغ کو حاضر کر کے اگر سنیں تو روحانیت طاری ہو جائے گی۔ آج اتنے جلسے ہو رہے ہیں اپنی طرف، ہے نا، کہیں پر بھی دکھاؤ کہ کوئی ایسا ہو جو ان جلسوں سے سدھر گیا ہو، بے نمازی تھا نماز پڑھنا شروع کر دیا ہو۔ روحانیت ختم ہو گئی جلسوں کی، کیا روحانیت ختم ہوئی ہے جلسوں کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج جلسے جو ہو رہے ہیں تو جلسوں میں جو ممبر بنایا جاتا ہے، اس ممبر کو اسٹیج لوگوں نے کر دیا ہے، ممبر نہیں رہا ہے۔ یہ تو ممبر رسول ہوا کرتا تھا، اور جب تک کر کے ممبر رسول اللہ اس وقت تک کر کے قوم کے دلوں کے اندر علماء کی عزت رہی اور ان کی باتوں کا اثر عوام پر رہا۔ جب سے یہ اسٹیج ہو گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر خوف نکل گیا، لوگوں کی علماء کی باتیں ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں۔ اسٹیج ممبر رسول ہے، ممبر رسول کا ادب لوگوں نے بھلا دیا۔ بات کریں گے نبی کی، بات کریں گے رسول کی، پڑھیں گے درود شریف، منہ میں پان ہے پڑیا ہے نا۔ بہت ایسے علماء کو تقریر کرتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پان کھا کر کے تقریر کر رہے ہیں، سمجھ گئے، پان کھا کر کے تقریر کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ بات الگ ہے، لیکن کفیل انبر نے جس طریقے سے معافی مانگی ہے، خیر وہ شرمندگی ظاہر کر رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی فیصلہ کرنے میں کہ کس کی طرف وہ جائے، تو اب عوام کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ معاف کرنے والا بہت ہی بہترین انسان ہوتا ہے، اور معاف کرنا یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے، ٹھیک۔ اور کفیل انبر کے ساتھ ساتھ میں شبیر برکاتی کو بھی معافی مانگنی ہوگی، ہے نا، بولو ہے کہ نہیں معافی مانگنے کے قابل ہو؟ اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر کوئی عالم نصیحت کر رہا ہے، اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ ہم تقریر زیادہ سنیں، نعت کم سنیں، نعت کم سنیں، تقریر زیادہ سنیں، ٹھیک ہے۔ نعت سے عوام کیا سمجھے گی؟ کچھ نہیں، تقریر سے کچھ نہ کچھ ضرور ان کی سمجھ میں آئے گا۔ تقریر سے اپنے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ رب العزت کسی دن بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آج آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں، بہت ہی بہترین، ٹھیک، اس کے اوپر اگر عمل کر لیا تم لوگوں نے تو انشاءاللہ رب العزت بہت ثواب ملے گا، سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک اعرابی آیا، اعرابی صحابی، ٹھیک، آ کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیے جو مجھے قرآن پڑھنے سے کفایت کرے، کیونکہ میں قرآن کا کوئی حصہ حفظ نہیں کر سکوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول، بولو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی اس کے بعد کیا ہے؟ عظیم۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ ہاں بولو تیسرا، کس کے بولو زبان ہو کر کے، تیسرا کلمہ ہے۔ جب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قرآن حفظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو قرآن اتنا نہیں یاد کہ نماز ان کی صحیح ہو سکے، اتنا قرآن یاد ہے کہ نماز صحیح ہو سکے اور قرآن نہیں یاد تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز بتائیے کہ میں اس کو پڑھوں تو میں قرآن پڑھنے کے برابر ثواب پا جاؤں۔ تو رسول نے تیسرا کلمہ بتایا کہ اس کو پڑھو جا کر کے، یہ نہیں فرمایا کہ کتنی مرتبہ پڑھو، تو انہوں نے انگلیوں پہ شمار کیا 5 مرتبہ، کیا 5 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہ چلے گئے، ٹھیک، اور چلے جانے کے بعد پھر واپس آئے، تھوڑی دور کے بعد میں لوٹ آئے اور عرض کیا کہ حضور یہ تو کلمات وہ ہیں جو میرے رب کے لیے ہیں، یہ تو کلمات میرے رب کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کون سے کلمات ہیں، میں کیا پڑھاؤں، اپنے لیے کیا پڑھوں، ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اتنا اور پڑھ لیا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی وعافنی، اتنا پڑھ لیا کرو، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مہربان ہو جا اور مجھے ہدایت پر رکھ، راہ راست پر چلا اور مجھے روزی دے اور مجھے عافیت و معافی عطا فرما۔ تو سن کر انہوں نے اسے بھی 5 بار دہرایا اور دوسرے ہاتھ پر شمار کیا اور واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے پر کر لیے، اگر پورا کیا جو کہا، اگر پابندی سے ان دونوں چیزوں کو پڑھتا رہا تو گویا اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوگا، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوگا۔ تو یہ 2 کلمات بڑے ہی فضیلت رکھتے ہیں، ایک وہ سبحان اللہ والحمد للہ تیسرا کلمہ، اور دوسری جو عبارتیں پڑھ کر کے میں نے آپ کو بتائی۔ اعرابی نے جو یہ کہا، وہ صحابی رسول اعرابی تھے، انہوں نے جو کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں قرآن پڑھنے کی جگہ اس کو پڑھوں جو مجھے قرآن پڑھنے کی جگہ کام دے، تو رسول نے فرمایا یہ کلمہ پڑھا کرو، ٹھیک۔ انہیں قرآن اتنا یاد تھا کہ ان کی نماز صحیح ہو سکے، اور ان کلمات کو ورد رکھنے سے ایسی صورت میں اس کے لیے امید ہے کہ اس فضیلت کو پالے گا جو قرآن پڑھنے یعنی تلاوت والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کلمات کو پڑھنے سے وہ فضیلت حاصل ہوگی اس کی جو قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک۔ انشاءاللہ کل ایک ایسی چیز سب کو بتاؤں گا جس سے پیٹ کا درد انشاءاللہ فوراً ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یاد کر لو گی تم لوگ یاد کر لو گے تو پیٹ کا درد انشاءاللہ منٹوں میں ختم ہوگا، سمجھ گئے؟ ہاں کل بتائیں گے، کل جتنے لوگ پڑھنے آئیں گے سب لوگ سنیں گے۔